یقینی طور پہ قوم کا مورال گرا ہوا ہوگا اگر روزانہ اس پر حملے ہو رہے ہوں اور قوم کی نہ کسی بیٹی کو، نہ ماں کو، نہ بیٹے کو، نہ سپاہی کو، نہ پولیس والے کو، نہ کسی عام طالب علم کو اس بات کا یقین ہو کہ اس پر حملہ نہیں ہوگا تو یقینی طور پہ مورال ڈاؤن ہوگا۔ اس پوری صورتحال میں قوم چاہے گی کہ وہ متحد ہو اور اس کے ساتھ ہی اس کے سامنے ایک ایسی قیادت ہو جو جرأت مندی سے انہیں لیڈ کرے اور اس چیلنج کا مقابلہ کرے جس کا کہ اس وقت پاکستان کے 18 کروڑ لوگ سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی قیادت اس معاملے میں گو مگو کی کیفیت میں مبتلا نظر آتی ہے۔ لوگ بات بھی کرتے ہیں اور جنگ کی بات بھی کرتے ہیں اور مذاکرات کا بھی راگ مسلسل بجتا رہتا ہے۔ اس پوری صورتحال میں یقینی طور پہ قوم ان قائدین کی طرف دیکھتی ہے جو بے جگری سے سامنے آئیں اور دشمن کو للکاریں۔ اس پوری صورتحال میں اگر اس وقت دیکھا جائے تو سب سے ممتاز مقام پاکستان پیپلز پارٹی کے 25 سالہ سرپرست اعلیٰ بلاول بھٹو زرداری نے حاصل کر لیا ہے۔ مسلسل اور ایک استحکام کے ساتھ وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہوگا اور اس چیلنج کے مقابلے کے لیے بے جگری سے آگے آنا ہوگا۔ وہ یہ بات روزانہ اپنے ٹویٹس میں بھی کرتے ہیں اور عوامی سطح پر اگر خطاب کرتے ہیں تو وہاں بھی کرتے ہیں۔ جہاں پر ہوتا ہے بلاول بھٹو زرداری پاکستانی اس کو بے جگری سے آگے آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آج اپنے ٹویٹس میں بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہم بہادری کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنے شہید فوجیوں کے لیے نہیں لڑتے۔ ہم خود مختاری کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنے شہریوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ ہم باعزت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنے بہنوں کے قتل عام کا بدلہ نہیں لیتے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے لیکن اپنی ماؤں کا تحفظ نہیں کرتے۔ ہم انسان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن بچوں کے قتل عام پر خاموش رہتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری ہند پاکستانی سیاستدان ہیں جو اس زبان میں آج کے ماحول میں بات کر رہے ہیں، چاہے وہ ٹویٹس ہو یا وہ جلسہ عام ہو۔ یہ بات وہ بند کمرے میں بھی کرتے ہیں اور عوامی جلسے میں بھی۔ یہ دہشت گرد جنگلی جانور ہے جو انسانوں کے خون کے پیاسے ہے۔ اسی بات کو وہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں۔ جو لوگ دہشت گردوں کو شہید کہتے ہیں وہ میرے پارٹی سے سیکھنا ہوگا کہ جہاں ایک کارکن کا بچہ بھی جمہوریت کے لیے شہید ہوا ہے 2008 میں، مائی مدر شہید بی بی نے جمہوریت کے لیے اور اسلام کے لیے شہید ہوا ہے۔ ہمارے بہادر فوج بھی ان دہشت گردوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے ہیں، اور جو لوگ ان دہشت گردوں کو شہید کہتے ہیں وہ تو غدار ہے۔ دہشت کے جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی یہ پوزیشن اب مزید سامنے آئی ہے اور آج کے اس دور میں جبکہ روزانہ کے حوالے سے دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں، عوامی اشتعال سڑکوں پر ہے، بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ایک تشہیری مہم سامنے آئی ہے جسے سندھ ثقافت کے حوالے سے وہ ایک بڑا پروگرام کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں کی نئی پہچان ہونی چاہیے، پاکستان کی سافٹ امیج ہونی چاہیے، مگر اس دوران بھی دہشت گردی کے حوالے سے اپنا پوزیشن کو انہوں نے انتہائی مضبوطی سے دفاع کیا ہے اس تشہیری مہم میں بھی جو اس پروگرام کا حصہ ہے۔ آج اگر چند درندے ہمیں دنیا میں بدنام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سب ان سے ہار مان کر خود کو حالات کے حوالے کر دیں۔ ہم اپنے کلچر اور اپنی تہذیبی روایت سے اس طوفان کا مقابلہ کریں گے اور جہالت کے ارو کو فنا کر کے دم لیں گے۔ بلا شبہ مبصرین اس بات کی تصدیق کریں گے کہ یہ وہی جرأت کا سبق ہے جو کہ ان کی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور ان کے والد جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید کہا کرتے تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا مگر پیچھے نہیں ہٹی۔ پاکستان آنے کے بعد کارساز کے موقع پر جہاں پر ایک بہت بڑا دہشت گرد حملہ ہوا، 150 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت ہوئی، محترمہ بے نظیر بھٹو نے خاموشی سے اور روپوشی بجانے کے بجائے عوام کے سامنے آنے کو ترجیح دی، حتیٰ کہ 27 دسمبر 2007 کو انہوں نے دہشت گردوں کے ہاتھوں اپنی جان کا نذرانہ پاکستانی قوم کو پیش کیا اور شہادت کا ایک نیا باب رقم کیا۔ اپنے دور میں اپنی شہادت سے بالکل پہلے وہ پاکستان کے بارے میں اور دہشت گردی کے بارے میں بہت کلیئر ویژن رکھتی تھی۔ سب اکٹھا ہو جائیں ہمارے ملک کو ان بندوقوں کی سیاست سے بچانے کے لیے، اس خون خرابہ کی سیاست سے بچانے کے لیے، اور یہ کہ ہمارے پیارے وطن کو وہ بانٹنے چاہتے ہیں ٹکڑوں میں جیسے اور ملکوں میں ہوا۔ آپ جانتے ہیں افغانستان میں جب روس
یہ تھے کارزائی سے پہلے علاقے علاقے بٹے ہوئے تھے. لوگ چین سے نہیں بیٹھ سکتے تھے, کما نہیں سکتے تھے, بھوکے رہتے تھے کیونکہ یہ لوگ ایک دوسروں کے ساتھ خانہ جنگی کرتے تھے اور لڑائی کرتے تھے. اور ابھی عراق کے اندر دیکھیں بٹ گئے ہیں, اور جب قوم بٹ جاتی ہے تو ایک دوسروں کو پھر مارنے لگتے ہیں اور خون خرابہ ہوتا ہے. میں وہ خون خرابہ اپنے سرزمین پر نہیں دیکھنے چاہتی ہوں, اور میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ بھی وہ خون خرابہ اس سرزمین پر نہیں دیکھنے چاہتے ہیں. تو ہم سب کو عہد کرنا چاہیے کہ ہم سیاست کریں گے, پرامن سیاست کریں گے, عوام کی ہم سیاست کریں گے جدھر لوگوں کی جانوں کی تحفظ ہو. شاید اسی وجہ سے بے جگری سے لڑتے ہوئے محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے خالق حقیقی سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا, لیکن آج ان کا بیٹا بلاول بھٹو زرداری یقینی طور پہ پاکستان کے سیاستدانوں میں اور سیاست میں ایک ممتاز حیثیت اختیار کر چکا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا نیم مردہ جسم جو کہ 2013 کے انتخابات کے بعد یقینی طور پہ بہت ہی مجروح نظر آتی تھی, اس میں ایک نئی جان پھونک دی ہے اس نئے جوان سال سیاسی رہنما نے. کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی ایک نئے درخشاں موڑ کی طرف چل رہی ہے اور پاکستان کے نوجوانوں کو ایک بہادر اور جرأت مند سیاستدان مل گیا ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے 2 معروف ترین تجزیہ کاروں میں سے ایک. ہمیں جوائن کریں گے جگنو محسن جو کہ ایڈیٹر ہیں فرائیڈے ٹائمز کی اور معروف تجزیہ کار ہیں, اور جناب ایاز امیر جو نامور کالمنسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ. جگنو محسن صاحبہ, پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ کیا بلاول بھٹو زرداری نے جو حالیہ پوزیشن لی ہے اور جتنی سٹرونگلی اور جس جرأت مندی سے انہوں نے پوزیشن لی ہے پاکستان کو دہشت گردی کے چیلنج کے حوالے سے, کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے دوسرے پاکستانی سیاستدانوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری نے بہت دلیر اور بہت جرأت مندانہ اقدام کیا ہے, اور مجھے یہ یقین ہے کہ وہ اس چیز کو بالکل سمجھتے ہیں اور دل سے مانتے بھی ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو اگر کہنا بھی چاہیں اور پھر کہہ بھی دیں اور دلیری کا اعلان کر بھی دیں, اور ان کے بارے میں انسان کو یقین نہیں ہوتا کہ وہ دل سے اس چیز کو مانتے ہیں کہ نہیں. لیکن یہ سارا بھٹو خاندان بڑے دلیر لوگوں کا ہے اور انہوں نے جانوں کے نذرانے دیے ہیں, اور مجھے معلوم ہے کہ بلاول اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں اور انہوں نے یہ دلیری کا اظہار اسی وجہ سے کیا ہے. لیکن ایک بات میں اور کرنا چاہتی ہوں یہاں کہ بلاول رہتے ہیں دبئی میں, اور بلاول ہاؤس کی جو قلعہ ہے وہاں کراچی میں, پاکستان میں اتنا وہ نکلتے نہیں ہیں. کاش وہ دن آئے جب وہ نکلیں, اپنا ملک دیکھیں. مجھے یہ بھی پتہ ہے, اس چیز کا ادراک ہے کہ وہاں ان کو سیکیورٹی کے بہت سخت مسائل ہیں, لیکن وہ سیاستدان جو اس وقت پاکستان میں سر عام کھلے عام ٹور کرتے ہیں, ہسپتالوں میں جاتے ہیں, اپنے دفاتر میں بیٹھتے ہیں, اپنی کنسٹیٹیوئنسیز میں جاتے ہیں, سڑکوں پہ سفر کرتے ہیں, ان کی جانوں کو زیادہ خطرہ ہے اس وقت بلاول سے. اور ان میں سے جو لوگ کھڑے ہو کے اور دلیری سے یہ بیان دیتے ہیں, میں سمجھتی ہوں وہ اس وقت بلاول سے زیادہ دلیر, لیکن بلاول بازی لے گئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایاز امیر, آپ بتائیے گا کہ جو ابھی پوزیشن لی ہے بلاول بھٹو زرداری نے, خاص طور پہ دہشت گردوں کو جس انداز سے انہوں نے چیلنج کیا ہے, کم از کم عوام تک کی جو آواز پہنچتی ہے اس میں بہت ہی وہ ڈیفرنٹ آواز ہے بلاول بھٹو کی جو کہ دوسرے سیاستدانوں کے ذریعے پہنچتی ہے. کیا آپ کے خیال میں وہ دوسرے سیاستدانوں سے اس معاملے میں ان کو ایج حاصل ہو گئی ہے, آگے نکل گئے ہیں وہ؟ دیکھیے, جو نوجوان بلاول ہیں باتیں تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف یہ کرنا چاہیے, ہمیں مل کے کرنا چاہیے, ہمیں چیلنج کرنا چاہیے, بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. یہ باتیں ہونی چاہیے. پاکستان میں اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ سیاسی میدان میں بالکل چپ سادھی ہوئی ہے. اتنی الووں کی چپ سادھی نہیں ہوتی جتنے کہ ہمارے سیاسی رہنماؤں نے, حکومت نے. یہ حالیہ ہفتوں میں آپ دیکھ لیں کہ دہشت گردی کتنی زیادہ بڑی ہے. روزمرہ آج بھی واقعہ ہوا ہے, کل ہوا ہے, مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہے. ہمارے حکمران خاص طور پہ جو رولنگ پارٹی ہے سینٹر میں, وہ بالکل بات کرنے کو تیار نہیں ہے اس پہ اس کا. اور پھر بھی ان کے لوگ, ہاں جی پیس پروسیس کے لیے ہم ڈسٹرب نہیں ہونے دیں گے. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ان کا بات کرنا ہی اس موجودہ حالات میں ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے کہ کوئی آدمی تو ایسے بات کر رہا ہے. اور شاید اس نوجوان آدمی کو دیکھ کے ان بڑوں کو تھوڑی سی, اب میں کیا کہوں, آپ کے پروگرام میں شرم کا لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہیے,
जुगनू साहब, आप ये बताइएगा कि क्या हम कह सकते हैं कि जिस अंदाज से ये बिलावल सामने आए हैं, ये पीपल्स पार्टी का एक बहुत ही पॉलिटिकली वीक पीरियड था, ये इलेक्शन जिस तरह से हारे हैं, ये पीपल्स पार्टी में एक नई रूप फूंक सकती है इनकी शख्सियत, या ही इज टू यंग? बिल्कुल फूंक सकता है, लेकिन सबसे पहले बिलावल को पीपल्स पार्टी के कमज़ोर जिस्म में जान फूंकने की एक बिना है, और उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर सिंध में पीपल्स पार्टी की क्योंकि हुकूमत है, अगर सिंध में पीपल्स पार्टी लोगों को गवर्नेंस दे सकी और लोग सिंधी, अर्बन भी रूरल भी, उससे मुतासिर हुए और उन्होंने पीपल्स पार्टी के इस टेन्योर को कामयाब समझा, तो फिर ही पीपल्स पार्टी की रेलेवेंस बाकी पाकिस्तान में बनेगी। क्योंकि याद रखिएगा कि इस वक्त पाकिस्तानी जहां भी हो, बलोचिस्तान में हो, बन्नू में हो, पंजाब में हो, कहीं जहां भी है, उसको गवर्नेंस चाहिए, उसके ब्रेड एंड बटर इश्यूज हैं। अब वो जो नारा लगा के और लोगों से वोट ले लेना, वो जमाना जो है ना, वो काफी हद तक खत्म हो चुका है। बहुत तो सही, आपने बिल्कुल सही बात कही कि बयान और तमाम चीजें, मगर सबसे ज्यादा अहम यह है कि पीपल्स पार्टी सिंध में डिलीवर कैसे करती है, गवर्नेंस को कैसे बेहतर करती है। यकीनी तौर पे यही डिटरमिन करेगी कि पीपल्स पार्टी आगे चल के क्या करेंगे। आपका क्या ख्याल है आज़मीर साहब, बिलावल की शख्सियत पीपल्स पार्टी के को एक नई जिला दे सकती है? ये कहना कामरान साहब बहुत मुश्किल है, क्योंकि रूह फूंकने के लिए एक बड़ी लाजमी शर्त है कि वो मुकम्मल सरबराह पीपल्स पार्टी का हो और जो मौजूदा साए पड़ रहे हैं वो हट जाएं। वो हटने को है कोई नहीं, उनके वालिद साहब भी करते धरते पीपल्स पार्टी के रहेंगे, और जब तक उनके वालिद गिरामी उस पोजीशन में हैं तो इस बेचारी नीम जिंदा या नीम मुर्दा जान में नई रूप फूंकना बेहद मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया जुगनू मोहसिन। आज़मीर हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं कि अहम डेवलपमेंट है आज मौजूदा हुकूमत के दौर में। गुज़िश्ता हुकूमत के हवाले से पहली बार 2 बड़े केसेस सामने आए हैं। नैब ने आज रेफरेंसेस फाइल किए हैं साबिक वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी और जनाब राजा परवेज अशरफ के खिलाफ। इसके अलावा करप्शन का भी एक अलहदा रेफरेंस कायम हुआ है मुमताज़ कारोबारी शख्सियात के हवाले से। इसके बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज एक अहम पेशरफ्त हुई है। मौजूदा हुकूमत के दौरान पहली बार साबिका हुकूमत के हवाले से केसेस फाइल हुए हैं और इस सिलसिले में नैब रेफरेंसेज आज फाइल हुए हैं। 2 नैब रेफरेंसेज, एक नैब में करप्शन के हवाले से और एक नैब में ओगरा के चेयरमैन तौकीर सादिक की तैनाती के हवाले से, जिनको करप्शन का सबसे बड़ा मुल्जिम ओगरा हवाले से करार दिया गया। दोनों रेफरेंसेज आज नैब की जानिब से दायर हुए, मगर उससे कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत अहम कार्रवाई हुई। 2 रोज से मुसलसल होने वाली इस कार्रवाई में आज नैब चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उस 6 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए जिसकी सरबराही जस्टिस जवाद एस ख्वाजा कर रहे थे। आज की इस समाअत के दौरान जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने नायब चेयरमैन को बताया कि ये केस सुनते हुए 26 माह गुजर गए हैं और केस की आज 40वीं समाअत है। उन्होंने ये भी कहा कि अमल दरामद के लिए अब तक 21 हुक्मनामे जारी किए गए, मजीद तारीख नहीं दे सकते। कल आप पूरी रिपोर्ट लेकर आए। इस मौके पर नए नैब चेयरमैन जनाब चौधरी कमर जमान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहा कि आज ही नैब की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के हवाले से हतमी फैसला कर लिया जाएगा। और चंद घंटों के अंदर ही नैब के 2 रेफरेंसेस सामने आ गए। अहमियत इस बात की है कि इन रेफरेंसेस में से एक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले दोनों वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी और जनाब परवेज अशरफ पर नैब के उस वक्त के ओगरा चेयरमैन तौकीर सादिक की तैनाती के हवाले से इल्ज़ामात आयद किए गए और रेफरेंस फाइल किया गया। और इसी रेफरेंस में उनके अलावा मुमताज़ ब्यूरोक्रेट शकील दुरानी, जावेद नज़ीर, सिकंदर हयात मेकन और तौकीर सादिक को भी मुल्ज़िम बनाया गया और उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया गया। इसी हवाले से एक और रेफरेंस फाइल किया गया ओगरा के ही हवाले से, ओगरा करप्शन रेफरेंस, और इस हवाले से 12 मुल्ज़िमान नैब ने अपने रेफरेंस में नामजद किए और कहा कि इनके खिलाफ अब वो कार्रवाई करेंगे। और ये रेफरेंस फाइल हो गया है जिसमें नंबर 1 मुल्ज़िम तौकीर सादिक को ही रखा गया है। इसके अलावा मंसूर मुजफ्फर, मीर कमाल, फरीद बिजरानी, जवाद जमील, दीवान ज़िया रहमान फारूकी, अब्दुल रशीद लोन, ज़ुहैर सिद्दीक, अज़ीम इकबाल सिद्दीक, सैयद अरसलान इकबाल,
مرزا محمود احمد، یوسف جے انصاری اور عقیل کریم ڈھیڈی ان کے نام شامل کیے گئے ہیں اس ریفرنس میں جو نیب نے آج فائل کیا ہے۔ دونوں ریفرنسز اس لیے بہت اہم ہیں کہ اوگرا کرپشن کے حوالے سے مسلسل الزامات آتے رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان ریفرنسز کے حوالے سے اب مزید کیا کارروائی ہوتی ہے اور یہ کیس کس انجام کو پہنچتا ہے، مگر اس میں سیاسی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی کی اہم شخصیات بلکہ دونوں سابق وزرائے اعظم کے خلاف کیسز کا فائل ہونا یقینی طور پر ایک بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ مسلسل سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی ہے جو کہ اوگرا کے کرپشن ریفرنس کے حوالے سے پچھلے کئی سالوں سے جاری رہی ہے، اور یہ پچھلے 2 روز مسلسل کارروائی ہوئی جس کے نتیجے میں اور جس کے بعد آج یہ نیب ریفرنسز بالآخر فائل ہو گئے ہیں۔ اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے خصوصی عبدالقیوم صدیقی۔ قیوم صدیقی صاحب بتائیے گا کہ بہرحال یہ نیب نے ریفرنس تو فائل کیے ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی اس کے پیچھے بہت ہی اہم اس کا رول ہے۔ یہ 2 دن کیا ہوا ہے؟ جی کامران صاحب، گزشتہ روز جو سماعت ہوئی تھی اس میں بھی عدالت نے یہ اوگرا اسکینڈل کے اندر جو تحقیقات ہیں ان میں پیش رفت نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا تھا اور چیئرمین نیب کو طلب کیا گیا تھا۔ آج چیئرمین نیب قمر زمان چودھری عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹو بورڈ کی جو میٹنگ ہے اس میں جو دیگر کرپشن کے مقدمات ہیں اس کے حوالے سے وہ کل ہو رہی ہے اور اس میں اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عدالت کو اختیار سماعت ہے، جبکہ جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں کے آغا، انہوں نے جو لیگل پوائنٹ اٹھایا ہے سماعت کے اندر، ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالت کو جو ہے وہ اختیار نہیں ہے کیونکہ تحقیقات کے حوالے سے نیب آرڈیننس کے تحت یہ اختیار صرف چیئرمین نیب ہی کو حاصل ہے۔ اس پر جو ہے وہ دلائل جو ہیں وہ کل ہوں گے کہ آیا عدالت کو اس حوالے سے اختیار سماعت ہے یا نہیں ہے، اور عدالت نے اس دونوں سماعتوں کے اوپر خاصی برہمی کا اظہار کیا کہ نیب جو تحقیقات کے اندر سست روی کا شکار ہے۔ 26 ماہ گزر گئے، 40 سماعتیں ہو چکی ہیں اور عدالت نے 21 احکامات اس حوالے سے جاری کیے ہیں، لیکن کسی ایک حکم پر عدالت کے عمل نہیں ہوا اور نیب جو ہے وہ ڈیفائنس کے اندر اور نیب سویا ہوا ہے۔ تو عدالت نے یہاں تک کہا کہ عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر کوئی تحقیقاتی ادارہ تفتیش میں دیانتداری نہ برتے یا نااہلی نظر آئے تو عدالت اس میں مینڈمس کی ریٹ جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ عبدالقیوم صدیقی ہمارے ساتھ ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے وزیر اعظم نواز شریف اب اپنی ٹیم کو میدان میں لا رہے ہیں، مختلف اہم ترین عہدوں پر اہل لوگ تعینات بھی ہو گئے ہیں اور یہ ایک ساؤنڈ ابتدا ہے اور دیکھتے یہ ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، مگر اس ٹیم کے اہم شخصیات کی گفتگو کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سب سے اہم چیلنج وزیر اعظم نواز شریف کے سامنے ملک میں بحالی کے حوالے سے یہ تھا کہ وہ اپنی ٹیم سامنے لائیں، اور اس حوالے سے پچھلے 7 ماہ کے دوران بہت تیزی سے حرکت نہیں ہو سکی اور جو شخصیات کچھ سامنے آئیں ان کو عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد سے وزیر اعظم نواز شریف کا اپنی ٹیم کو سامنے لانے کا مرحلہ کچھ تعطل کا شکار ہوا، لیکن لگتا یہ ہے کہ اب اس میں بحالی ہو گئی ہے اور وزیر اعظم نواز شریف اپنی ٹیم کے اہم لوگوں کو اہم عہدوں پر سامنے لا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت کل ہوئی ہے جب انہوں نے کیپٹن شجاعت عظیم کو اپنا سول ایویشن کا خصوصی معاون مقرر کر دیا۔ کیپٹن شجاعت عظیم کی ہوا بازی کے حوالے سے وسیع تجربہ رکھتے ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ ان کا خصوصی تعلق بھی ہے اور ہوا بازی کے حوالے سے ان کا وسیع ایکسپیرینس وزیر اعظم استعمال کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں ہوا بازی کے شعبے کو ریفارم کرنے کے لیے اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو ایک بار پھر باعمل بنانے کے لیے۔ اس سے پہلے جناب شجاعت عظیم کچھ مختصر عرصے کے لیے وزیر اعظم کے مشیر برائے ہوا بازی تھے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں دوہری شہریت کے حوالے سے جب بات پہنچی تو انہوں نے اپنا عہدہ اپنا استعفیٰ دے دیا۔ اب لگتا یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے کئی دوسرے پاکستانیوں کی طرح سے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستانی چاہے وہ دوہری شہریت رکھتے ہوں، جن کے پاس تجربہ ہے، ملک سے محبت ہے، ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں یقینی طور پہ موقع دینا چاہیے۔ پاکستان کی تقریباً تمام بڑی سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ دوہری شہریت کے پاکستانی دراصل پکے سچے پاکستانیوں کی طرح سے ہی پاکستانی ہیں۔ یہی وہ پاکستانی ہیں جو پاکستان کے ضرب مبادلہ کے ذخائر میں ہر سال تقریباً 17 ارب ڈالر جمع کراتے ہیں۔ پاکستانیوں کے ساتھ ان کا دل دھڑکتا ہے، ان کے تجربے، ان کی تعلیم اور ان کی جو ایکسپوجر ہے اس کو استعمال کرنا۔ وزیر اعظم نے لگتا یہ ہے کہ اس سلسلے میں فیصلہ بھی کر لیا ہے اور اطلاعات کے مطابق اس سلسلے میں وہ جلد قانون سازی بھی کر رہے ہیں۔ کیپٹن شجاعت عظیم پاکستان پی آئی اے اور ہوا بازی کے حوالے سے جو ویژن رکھتے ہیں ہمارے گزشتہ پروگرام میں انہوں نے شیئر بھی کیا تھا۔ اللہ کی
فضل سے ہم 60 to 90 days میں انشاءاللہ we should be able to achieve this. ابھی ہم نے ایڈ دے دیا ہے. We are looking for people who will bid in these for the aircraft. اس کے بعد اس کی ایویلیویشن ہوگی. ہمارے پاس پائلٹس اپنے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھے پائلٹس ہیں. سو وی شوڈ ہیو نو پرابلم. مینٹیننس فیسلٹیز ہماری اپنی ہیں. سو انڈکشن میں ہمیں 60 to 90 days لگیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد کیپٹن شجاعت عظیم نے اپنا یہ عہدہ چھوڑ دیا, لیکن اب وہ دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر واپس آ گئے ہیں اور پی آئی اے اور سول ایویشن کے دوسرے محکموں کی اصلاح ہوتی ہے, یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. دوسری جانب جناب نواز شریف نے پرائیویٹائزیشن بورڈ میں جناب محمد زبیر کو تعینات کر دیا ہے. پرائیویٹائزیشن ان کی حکومت کا ایک بہت اہم ٹاسک ہے, مشن ہے, جس کے ذریعے وہ قومی کارپوریشن جو خزانے کو ہر سال 500 ارب روپے کا نقصان دیتی ہیں, ان کی اصلاح کر کے اور ان کی نجکاری کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت اہم کام ہے, اس لیے محمد زبیر کیپٹن شجاعت عظیم کی طرح سے جناب نواز شریف کی ٹیم کے ایک اچھے اور معتبر ساتھی ثابت ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.